اس وقت دنیا تقسیم ہو چکی ہے. دنیا کی جو بادشاہت ہے اس وقت وہ غیر مسلموں کے پاس ہے، اور ان کے اخلاقیات اور ان کی ساری چیزیں اللہ نے ظاہر کر دی آپ کے سامنے، اور انہیں چلانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ نے قرآن میں کئی دفعہ بتا دیا، اور بنی اسرائیل کا قصہ سب کے سامنے، نہیں تو علماء حضرات ہیں آپ کو بتا دیں، جب وہ اللہ کی انہوں نے نہیں مانی تو اب آپ لوگوں کی کیا مانیں گے؟ وہ نبیوں کے وہ قاتل تھے، وہ ان کی تاریخ ٹیڑھے پن سے بھری ہوئی ہے جن کی اللہ نے خود قرآن میں کر دیا. تو ہمارے شور مچانے سے ان پہ اثر نہیں پڑے گا. ایک اور بڑا سیریس مسئلہ ہے. ایک تو میاں صاحب کی بات مجھے آج بڑی پسند ہے، میاں نواز شریف صاحب کی، کہ اللہ نے ایک موقع دیا آپ کو آزمانے کا، آپ اس سے کیا فائدہ لے سکتے ہیں، کیا آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کو آپ کیسے استعمال کریں گے، چاہے وہ تیل کی صورت میں ہے یا کسی کی فوج مضبوط ہے تو اس کو کب استعمال کریں گے. اگر اس موقع کو بھی گوا دیا تو یہ یقین رکھیں کہ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ تصدیق کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اور ایک اللہ کی عدالت ہے جو لگنے والی ہے. تو کیا ہم قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے اس کیس میں کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم ایک جسم کے مانند ہیں، اور جب جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو باقی سارا جسم بے چین ہوتا ہے. کیا واقعی ہم اپنے اندر دیکھیں جسم ہمارا بے چین ہے؟ کیا ہماری نیند اڑی ہوئی ہے؟ کیا ہم اس حصے کو، جسم کے حصے کو ٹھیک کرنے کے، علاج کرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو دیکھ لیں ذرا، آپ اپنے گریبان میں دیکھیں. ادھر گلہ دینے سے یونائٹڈ نیشن ساری باتیں، کشمیر کا معاملہ ہے، جہاں جہاں پہ مسلمان کا معاملہ ہے آپ دیکھ لیں جی. تو ہمیں جاگنا چاہیے، اور ہم اپنا کیس ہمیں دیکھیں. وہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں فلسطین والے، بیت المقدس کی دفاع کر رہے ہیں اپنی جان سے، قربانی سے، اور کامیابی ہے. آپ میں سے اگر یہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ ان کو نقصان میں جا رہے ہیں، وہ نقصان میں نہیں جا رہے. دنیا کی تکلیف نظر آتی ہے مگر آخرت بن جائے تو وہ زیادہ کامیابی ہے. تو وہ آگے جا رہے ہیں، ہم نہ پکڑے جائیں، بس ہم اب اپنا فکر کریں. شکریہ جی.